ہم سیرت کانفرنس کرتے ہیں, ہم نبوی دور کی برکتوں کو اپنے گھروں میں لانا چاہتے ہیں, تو ان طریقوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کھلی خلاف ورزی کریں اور توقع کریں کہ برکت اور سکون گھر میں آئے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر خالی یہی جھگڑے نہیں, لگتے ہاتھوں آپ کو دولہا اور دلہن کا انتخاب کا جو طریقے وہ بھی بتاتا چلوں. مڈل کلاس کی کئی خواتین سے میں نے انٹرویو کیا, ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن یا اپنے لیے بہو جب ڈھونڈتی ہیں, آپ ان میں کون سی کوالٹیز دیکھتی ہیں؟ مڈل کلاس کی اکثریت ہے, انہی سے پوچھا. جو جواب ملا ان کا کنکلوژن آپ کو بتاتا ہوں. وہ بتاتی ہیں پڑھی لکھی ہو, امور خانہ داری کی ماہر ہو, سلیقہ شعر ہو, گھر کا کام کاج آتا ہو, بد زبان نہ ہو, لحاظ والی ہو, شرم حیا والی ہو, اور خوبصورت ہو. دیٹس ونڈرفل, بہت اچھی بات ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی گھر کے لیے ملازمہ تلاش کرتے ہیں تو کیا صرف خوبصورتی کے علاوہ یہی ساری چیزیں اس میں بھی نہیں دیکھتے کہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہو, اسے بات سمجھ آتی ہو, شرم حیا والی ہو, ایماندار ہو, بے ایمانی نہ کرتی ہو, جھوٹ نہ بولتی ہو, یہی کچھ دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتون کے لیے اچھا منتظم ہونا انتہائی ضروری ہے, مگر کہاں گیا احکامات الہی کو دیکھنا؟ کہاں گیا روحوں کا توازن, روحوں کا بیلنس دیکھنا, شخصیات کا بیلنس دیکھنا؟ کہاں گیا مستقبل کے مقاصد کا اشتراک؟ یہ تو دلہن کے لیے کرائٹیریا ہے, دولہا کا کرائٹیریا بھی دیکھ لیں. فیس مانا صرف ایک, کماتا کتنا ہے, کیسے کماتا ہے یہ بھی چھوڑ دیں. آپ بتائیں کہ دولہے کی عمر زیادہ ہے, جس سے شادی ہونے جا رہی ہے, سگریٹ وغیرہ پیتا ہے, بس کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے, شرط لگانے کا اسے شوق ہے, یعنی جوا بھی کھیلتا ہے, لیکن کماتا لاکھوں میں ہے, آپ کی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھے گا. عمومی جواب ہمارے معاشرے سے یہ ملتا ہے کہ چلیں رشتہ کر لیتے ہیں, اللہ ہدایت دینے والا ہے, انشاءاللہ اللہ ہدایت دے دے گا. کوئی شک نہیں, ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. لیکن دوسری طرف اسی فیملی کو جب یہ کہا جائے کہ ایک لڑکا ہے, جوان ہے, انرجی سے بھرپور ہے, پابند صوم و صلاۃ ہے, اللہ کے راستے پر چلتا ہے, نظام الہی کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے, مگر رزق کی تھوڑی کمی ہے, اس وقت یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں, رازق بھی تو اللہ ہی ہے. منافقت کی انتہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت اللہ دیتا ہے تو رزق کون دیتا ہے؟ تو جب معاشرے میں شادی کے لیے معیار یہ ہو کہ لڑکی خوبصورت ہو اور لڑکا دولت مند ہو, تو پھر مجھے بتائیے کہ گھر میں سکون, تربیت اور ایک رحمانی معاشرہ کیسے جنم لے گا؟